نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ آج ہم نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کلمات اذان و اقامت۔ کلمات اذان و اقامت اس فائل اور اس عنوان کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اذان کا معنی، نمبر 2 اذان کی حکمت، نمبر 3 اذان کا پس منظر اور اس کے بارے میں جو روایات ہیں، نمبر 4 ان روایات پر ہونے والے شبہات کا جوابات، اور نمبر 5 آخر کے اندر جو 5ویں چیز ہے اہل و سنت والجماعت کا موقف اور ان کے دلائل، اور غیر مقلدین کا موقف اور ان کے دلائل کا جوابات۔ یہ 5 چیزیں آج اس عنوان کا خلاصہ ہے۔ عنوان سے پہلے بطور تمہید کے 2 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 کہ غیر مقلدین کا تعارف، ان کی ابتدا کب سے ہوئی، ان کی پشت پناہی کرنے والا کون تھا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا وہ کون تھا، اور نمبر 2 اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند میں سے ہمارے اکابرین نے کیا کیا کام ان کے خلاف کیا ہے۔ یہ 2 باتیں بطور تمہید کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمارا تعلق اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند والوں کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ اہل و سنت والجماعت والے وہ لوگ ہیں جو نہ ہی افراط والے ہیں اور نہ ہی تفریط والے ہیں۔ افراط کا معنی حد سے آگے بڑھ جانا اور تفریط کا معنی حد سے نیچے اتر جانا۔ اگر کوئی کالج اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو تو یوں کہہ دیتے ہیں نہ ہم اپ گریڈ والے ہیں اور نہ ہی ہم لو گریڈ والے ہیں، بلکہ ہم تو مڈل درجے والے ہیں، یعنی حد اعتدال والے ہیں۔ اذان و اقامت کے بارے میں آپ کو 4 قسم کے لوگ ملیں گے۔ نمبر 1 وہ ہوں گے جو افراط والے ہیں، جنہوں نے اذان کے شروع میں اضافہ کیا، جنہوں نے کہا اذان کے شروع میں صلاۃ و السلام ضروری ہے، وہ آپ کو اہل بدعت نظر آئیں گے۔ نمبر 2 دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اذان کے اندر اضافہ کیا، جنہوں نے علی ولی اللہ کہا، جنہوں نے وصی رسول اللہ کہا، یہ لوگ بھی افراط والے ہیں۔ نمبر 3 تیسری قسم کے وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے اذان کو تو نہیں چھیڑا لیکن اقامت کے اندر انہوں نے کمی کی، ان کو غیر مقلدین اور اہل حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ اہل و سنت والجماعت والے ہیں، یہ اعتدال پر رہے اور انہوں نے وہی اذان وہی اقامت جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی تھی، صحابہ نے تابعین کو سکھائی تھی، تابعین نے تبع تابعین کو سکھائی تھی، اور ان سے واسطہ در واسطہ ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی تھی، یہ وہی اذان ہے۔ دوستو، انگریز نے جب غیر مقلدین کو یہ وجود کیوں دیا؟ 12 صدیاں پاک و ہند پر ایسی گزری ہیں جب اسلام لانے والے، اسلام پر عمل کرنے والے تمام کے تمام لوگ اہل و سنت والجماعت والے تھے۔ جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو انگریز نے اپنے ناپاک قدم اس پاک سرزمین پر رکھے، اور پھر اس نے مسلمانوں کے ساتھ وہی قتل عام کیا، نہ تو علماء کو چھوڑا نہ ہی کسی عورتوں کو چھوڑا، جو کچھ اس سے ظلم ہو سکتا تھا اس نے وہ ظلم کیا۔ پھر اس انگریز کو اس ملک سے نکالنے کے لیے تحریک آزادی چلی، جس کی ابتدا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہوئی۔ مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ابتدا کی، اور بالاکوٹ کی سرزمین سے یہ تحریک کا آغاز ہوا، لیکن یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی، وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہے۔
وہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر تیسری تحریک چلی جو کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد تھی، حقیقت میں یہ بھی انگریز کو نکالنے کے لیے تھا۔ 1866 کے اندر جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی گئی، یہ دو مدرسے 1866 کے اندر بنے ہیں، اور ان کی بنیاد اسی چیز پر تھی، مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کیا جائے، مسلمانوں کو انگریز کے اس تسلط سے بچایا جائے۔ پھر بالآخر ایسی ہی تحریک چلتی چلی گئی۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمان پے در پے تحریکیں شروع کر رہے ہیں اور یہ بالآخر ایک آزاد مملکت حاصل کریں گے، تو اس نے ایک اصول، ایک پرنسپل بنایا۔ وہ اصول کیا تھا؟ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس نے پھر ایسے بندے تلاش کیے، وہ بندے جو شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان لگتے تھے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے اہل و سنت والجماعت والے لگتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اہل و سنت والجماعت والے نہیں تھے۔ ان میں سے غیر مقلدین کا سب سے پہلا پیشوا، سب سے پہلی بنیاد رکھنے والا وہ مولانا عبدالحق تھا، جو شیخ الکل مولانا نذیر حسین دہلوی کا سسر تھا۔ یہ پہلا آدمی تھا جو انگریز کا ٹاؤٹ بنا اور جس نے اہل سنت والجماعت والوں کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اللہ کی سنت یہی چلی آ رہی ہے، جب بھی کسی اسلام کے خلاف کسی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، کسی نے زبان کو بڑھایا، کسی نے قدم بڑھائے، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو روکنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کی زبان کو روکنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کے ناپاک عزائم کو روکنے کے لیے، اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی بندہ تیار کیا ہے۔ میں 2-4 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ 13ویں صدی کے اندر انگریز آیا تو اس کو روکنے کے لیے شاہ ولی اللہ کا خاندان آیا، پھر 1857 کی جنگ آزادی آئی، پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، پھر مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی گئی، یہ انگریز کو روکنے کے لیے تھا۔ پھر غیر مقلدین آئے تو ان کو روکنے کے لیے اکابر علماء دیوبند نے اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے تحریراً کام کیا، جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر جو کتابیں لکھ کر غیر مقلدین کو روکا۔ جب تراویح کا مسئلہ چلا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 889 عیسوی، انہوں نے کتاب لکھی التوضیح للتراویح۔ جب قرات خلف الامام کا مسئلہ چلا تو کتاب لکھی توثیق الکلام فی الانصات خلف الامام، کتاب لکھی۔ نمبر 2، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 1905 عیسوی، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا کہ قرات خلف الامام کا مسئلہ چلا، یہ بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی کتاب لکھ دی، اور اس کتاب کا نام ہے ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی۔ نمبر 2، جب جماعت ثانیہ کا مسئلہ چلا کہ آیا مسجد کے اندر دوسری جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، تو غیر مقلدین نے اس کو اٹھایا، الدانیۃ فی کراہیت جماعت ثانیہ کتاب لکھی۔ نمبر 3، تیسرے شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتہ شاگرد تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے، جو مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شاگرد تھے، جو مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا پہلا شاگرد تھا، جن کی وفات 1920 عیسوی کے اندر ہوئی۔ انہوں نے بھی کتاب لکھی ادلہ کاملہ۔ یہ ادلہ کاملہ کا اصل میں پس منظر کیا تھا؟ غیر مقلدین کا وکیل مولانا حسین بٹالوی پہلے ایک اشتہار چھاپا، اشتہار کے اندر 10 مسائل ذکر کیے، اور جو اس کے گمان کے مطابق وہ مسائل ایسے تھے کہ جن کا اہل سنت والجماعت والے جواب نہیں دے سکتے۔ پہلا کون سا مسئلہ؟ ترک رفع یدین کا۔ دوسرا کون سا مسئلہ؟ ترک قرات خلف الامام کا۔ اس طرح اس نے 10 مسائل ذکر کیے اور ایک اشتہار چھاپا۔ اس اشتہار پر عنوان یہ دے کر اور بعد میں ایک چیلنج کیا کہ اگر کوئی آدمی ان مسائل کے جواب کے اندر کوئی ایک حدیث پیش کر دے، ایک آیت پیش کر دے، تو اس وقت کے 10 روپے انعام دوں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے 13ویں صدی کی، 15ویں صدی کی بات نہیں ہے۔ کبھی سمجھو کہ 10 روپے یہ پتہ نہیں تھوڑی سی چیز ہوگی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو جب اشتہار چھپا، ہندوستان کے اندر ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔
خیر یہ اشتہار پہنچا دارالعلوم دیوبند، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم اٹھائی، اشتہار کا جواب لکھا، کتاب کا نام رکھا ادلہ کاملہ۔ یہ جب کتاب لکھی گئی تو مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے مولانا اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے جب کتاب لکھی ادلہ کاملہ، یہ کتاب ایسی تھی کہ اس کے بعد قلم ٹوٹ گئے تھے۔ جب یہ کتاب آئی تو سمجھ آتی تو جواب آتا، جب کتاب سمجھ ہی نہیں آئی، شاگرد تو قاسم نانوتوی کا تھا نا، یہ عام بات تو نہیں تھی، کتاب سمجھ آتی تو جواب آتا۔ تو وکیل یہ جو تھا غیر مقلدین، اس نے دوسرا اشتہار دیا اشاعت السنہ کے اندر، کہتا ہے میں ادلہ کاملہ کا جواب لکھوں گا۔ ٹھیک ہے بھئی، ادلہ کاملہ کا جواب کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی منتظر تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری کتاب کا کون سا جواب آتا ہے، لیکن اس کی بات نہ بن سکی۔ پھر ایک آدمی اس نے جو جاہل قسم کا تھا اور ان کے مذہب کے مطابق وہ احسن المناظرین تھا، جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ ان کا اتنا بڑا مناظر ہوتا ہے، مولانا احسن امروہی، بعد کے اندر غیر مقلد سے قادیانی بن چکا تھا، اس نے کتاب لکھی ایضاح الادلہ، یہ جواب تھا ادلہ کاملہ کا۔ جب یہ کتاب لکھی تو وکیل غیر مقلدیت کو بھی ایک بات مل گئی، یہ کہتا ہے میری طرف سے یہ جواب ہو گیا، اشاعت السنہ کے اندر اس نے تحریر دے دی۔ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ اب یہ جواب تو نہیں لکھ سکتا اور یہی جواب اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا، تو پھر شیخ الہند نے دوسری کتاب لکھی جو کتاب تھی ایضاح الادلہ کے نام سے، اور یہ جو کتاب لکھی تھی اس سے پہلے ادلہ کاملہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، ادلہ کاملہ آپ اٹھاؤ، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جملہ بڑا عجیب کہا اس کے وعدے معشوق بے وفا کی طرح ثابت ہوئے۔ میں اس کی ڈیفینیشن نہیں کرتا کہ معشوق بے وفا کیا چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ شیخ الہند کا تھا کہ معشوق بے وفا کی طرح ثابت ہو گئے۔ خیر ادلہ کاملہ کا جواب کیا آیا؟ مصباح الادلہ۔ پھر اس کا جواب الجواب کیا آیا؟ ایضاح الادلہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی وفات 1943 عیسوی کے اندر ہوئی۔ جب تقلید کا مسئلہ آیا تو انہوں نے بھی رسالہ لکھا الکلام الفرید فی التزام التقلید، جو امداد الفتاویٰ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ادلہ کاملہ کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماموں تھے عبداللہ شاہ، جو سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے۔ یہ وہ حضرت تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہوئے، جب حضرات نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد پہلی اینٹ کون رکھے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ وہ آدمی رکھے کہ جس کے دل کے اندر بھی کبھی گناہ کا شیبہ پیدا نہ ہو۔ تو وہ آدمی تلاش کرنے لگے، تو نام تجویز جو کیا گیا تھا یہ مولانا سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم عبداللہ شاہ، جن کو منع شاہ کہتے تھے، ان کا نام آیا۔ تو انہوں نے پہلی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی رکھی تھی، یہ وہ حضرات تھے۔ نمبر 5، پانچواں نام آتا ہے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی وفات 2009 عیسوی کے اندر ہوئی۔ انہوں نے کتاب لکھی احسن الکلام فی ترک قرات خلف الامام، یہ کتاب لکھی۔ اور مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتے، جنہیں لقب ملا تھا رئیس المناظرین کا، حجت الاسلام کا۔ یہ واقعی رئیس المناظرین تھے، امام المناظرین تھے۔ ان کی تو پوری زندگی ہی غیر مقلدیت کے خلاف چلی۔ پھر آخر میں میرے شیخ اور آپ کے شیخ مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور پوری زندگی غیر مقلدین کا تعاقب کیا ہے۔ ان کے جو جھوٹ تھے ان کو پوری دنیا کے اندر واضح کیا ہے۔ تو میں نے یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی کہ میرے اکابر علماء دیوبند نے ان کے خلاف کیا کیا کام کیا۔ تو بات آپ کو یاد ہو کہ میں نے کہا تھا کہ سنت اللہ یہی چلی ہے کہ جب بھی کوئی فرقہ اٹھتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت بندہ پیدا کر دیتا ہے۔ انگریز کے خلاف کون آیا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان آیا۔
کون آئے؟ 1857 کی جنگی آزادی آئی. کون آیا؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اور دارالعلوم دیوبند والے آئے. پھر اس نے جب اپنے آدمی پیدا کیے اور غیر مقلدین کی بنیاد رکھی تب بھی دارالعلوم دیوبند والے آئے. پھر آپ دیکھیں 1901 کے اندر قادیانی میں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف بھی اللہ رب العزت نے بندے پیدا کیے. علماء لدھیانہ نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. نمبر 3 1905 عیسوی کے اندر جب حسام الحرمین لے کر احمد رضا خان بریلوی گیا مکہ المکرمہ اور علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ لیا، کفر کا فتویٰ لے کر آیا، پوری دنیا کے اندر یہ اس نے شو کر دیا کہ یہ دیکھو علماء اہل سنت علماء دیوبند یہ کافر ہیں. حقیقتاً عبارات کا مکہ المکرمہ کے علماء کو پتہ نہیں تھا. اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی کفر کا فتویٰ نہ دیتے. جب یہ فتویٰ آ گیا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1957 عیسوی جب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے علماء مکہ کو کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا ہے، یہ تو ہمارے علماء کے خلاف تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، اور انہوں نے کہا یہ ہماری عبارات بھی نہیں ہیں، عبارات کے اندر خلط ملط کیا گیا ہے، ہماری یہ عبارات ہرگز نہیں ہیں. تو مکہ کے علماء نے کہا کہ ہم 40 سوال لکھتے ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں. تو ان کا جواب لکھنے کے لیے جو بندہ تیار ہوا تھا وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وفات 1945 عیسوی کے اندر ہوئی. انہوں نے اس کا جواب لکھا جس کو المحنت علی المفند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری یہ اصل میں شاگرد تھے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے. مولانا مملوک علی یہ مولانا قاسم نانوتوی کے استاد ہیں، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا مملوک علی کے داماد بھی ہیں. مولانا یعقوب نانوتوی کی بہن ان کے گھر تھی. گویا کہ مولانا یعقوب نانوتوی جو مولانا قاسم نانوتوی کے ہم اثر ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے، ان کے یہ بہنوئی شمار ہوئے. انہوں نے ان 40 سوالوں کا جواب لکھا جو کتاب چھپی تھی المحنت علی المفند کے نام سے. پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی تھی اسی کے خلاف، الشہاب الثاقب. پھر کچھ سال اور بعد 1957 کا دیکھو کہ کچھ لوگ اہل سنت والجماعت سے علیحدہ ہو گئے جن کو مماتیت کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف کچھ عقائد بنا لیے. انہوں نے حضور کی حیات فی القبر کا انکار کیا. یہ جماعت بھی 1957 کے اندر بنی. پھر اس کے خلاف بھی جو متفقہ طور پر کتاب لکھی گئی وہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 2009 عیسوی نے جو کتاب لکھی تسکین الصدور. تو یہ کتاب بھی متفقہ طور پر لکھی گئی. پھر 1995 کے اندر مسعود احمد BSc نے جماعت بنائی، جماعت المسلمین. اس کے خلاف کام کرنے کے لیے رئیس المناظرین مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا جو پوری زندگی اس کے خلاف جماعت المسلمین کے خلاف کام بھی کیا، اور تجلیات صفدر کے اندر ان کے خلاف بہت زیادہ عنوان اور مواد کیا جمع کر دیا. تو یہ میرے اکابر کا کام تھا. اب ہم اپنی فائل کی طرف چلتے ہیں. فائل کا میں نے کہا تھا کہ خلاصہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ اذان کا معنی. اذان کا معنی ہے اعلان کرنا، آگاہ کرنا، خبر دینا. لفظ اذان آذنہ مادہ سے قرآن پاک کے اندر 2-3 آیات آپ کی فائل کے اندر ذکر ہوئی ہیں. جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ سورہ یوسف کی آیات ہے. تو لغوی معنی اذان کا ہے آگاہ کرنا اور خبر دینا. اصطلاحی معنی، اذان کا اصطلاحی معنی بیان کیا ہے عربی زبان کے وہ مخصوص کلمات جو نماز سے کچھ دیر پہلے بآواز بلند کہے جاتے ہیں، ان کو اذان کہتے ہیں. یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، نمبر 1 لغت اور نمبر 2 اصطلاح. یہ ہماری درسگاہی زبان چلتی ہے، اور ایک لفظ اور بھی ہماری درسگاہ اور مدرسے کی حدود کے اندر رہتا ہے، عرف، جس کو عام طور پر تعامل الناس کہہ دیتے ہیں. ان تین جو الفاظ ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ لغت کہتے ہیں حروف تہجی کے وہ الفاظ کا مجموعہ
جس کے معنی اسی زبان کے اندر یا کسی دوسری زبان کے اندر اس کے معنی ملتے ہوں، اس کو لغت کہتے ہیں۔ مثال اسم، الف سین میم، ان 3 حروف تہجی کو ملایا تو معنی لغت کے اندر دیکھا تو معنی کیا ہے؟ علامت۔ اصطلاح کا کیا مطلب؟ کسی علمی یا فنی گروہ کا لغت والے معنی کو چھوڑ کر کوئی خاص معنی مراد لے لینا، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اسی اسم والے معنی کو لے لو تو علماء نحو نے کیا کہا؟ اسم کہتے ہیں جس کا معنی سمجھ آ جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے تو اس کو اسم کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا انہوں نے ایک معنی کو خاص کر لیا۔ عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں لوگوں کے نظریات کو، لوگوں کی عادات کو عرف کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک لفظ اس کے ساتھ اور بھی استعمال ہوتا ہے، عادت۔ عادت اور عرف کے اندر فرق کیا ہے؟ عادت کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر جو بات پیدا ہوئی ہے، جب آدمی اس کا اظہار کر دے اس کو عادت کہہ دیتے ہیں، اور کرنے والا ایک آدمی ہو۔ دل کے اندر کوئی شیبہ پیدا ہوا، اس کو کسی آدمی نے عملی طور پر کر لیا، اس کو کہہ دیتے ہیں عادت۔ جب اسی عادت کو بڑھ کر ایک آدمی کے علاوہ 2 کرنے والے بن جائیں، 4 کرنے والے بن جائیں، 6 کرنے والے بن جائیں، عرف، تو اس کو عرف کہہ دیتے ہیں۔ تو عرف اور عادت کے اندر یہ فرق ہے۔ آگے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن علی بن حجر الاسقلانی الشافعی، متوفی 852 ہجری، اذان کا شرعی معنی بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الاعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ، مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص وقت کے اندر جو اذان، جو الفاظ اور جو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور وکیل حنفیت علامہ بدر الدین عینی، جن کا نام محمود بن احمد اور الحنفی، متوفی 855 ہجری، وہ فرماتے ہیں عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے معنی بیان کیا اذان کا، فرماتے اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصۃ فی اوقات مخصوصہ، مخصوص الفاظ ہوں، مخصوص وقت کے اندر ہوں، اور نماز سے کچھ دیر پہلے جو کہے جائے ان کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کی حکمت کیا ہے؟ اذان کو کیوں مشروع کیا گیا؟ اذان کو کس لیے مقرر کیا گیا؟ محدث جلیل شارح مسلم، جن کو لوگ یحییٰ بن شرف النووی، المتوفی 676 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ اذان کی حکمتیں 4 ہیں۔ نمبر 1، اظہار شعائر الاسلام، اسلام کی نشانی کو واضح کرنا، اسلام کی نشانی کو بتانا ہے۔ اسلام کی نشانی سے ایک بات اور یاد آئی کہ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 والا، 1973 والا، اس کے اندر ایک شک یہ بھی رکھی گئی تھی جو 1974 کے اندر ایمینڈمنٹ کی گئی تھی، ترمیم کی گئی تھی، کہ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی نان مسلم پاکستان کے اندر اسلام کے شعائر کو، اسلام کے علامات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ شک کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ پاکستان کے لا کے اندر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ایک قانون کی توہین ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہو اور وہ مسلمانوں کے قانون کو استعمال کرے۔ اب ایک آدمی قادیانی ہے، نان مسلم ہے، اس کے باوجود وہ اسلام کے شاعر کو استعمال کرے، اذان دے، مسجد بنا لے، تبلیغ کرے، یہ اسلام کے شاعر کو استعمال کر رہا ہے، یہ گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام کے مذہب کی توہین کر رہا ہے، اس لیے یہ شک، اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک رکھی گئی اور پرنسپل رکھا گیا کہ کوئی بھی نان مسلم جو ہوگا وہ اس اصول کے تحت اس اصول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، دوسری اذان کی حکمت کیا تھی؟ فرماتے ہیں کلمۃ التوحید والاعلام، وہ حقانیت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ نمبر 3، اذان کی تیسری حکمت بیان کی ہے کہ تیسری حکمت اذان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ اور نمبر 4، چوتھی حکمت یہ بیان کی ہے کہ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی دعوت دینا ہے۔ یہ 4 حکمتیں بیان کی ہیں۔ آیا پھر اس اذان کی جو مشروعیت ہوئی ہے، یہ مشروعیت کہاں ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں دونوں قسم کی روایات ہیں۔
بعض راوی کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کے اندر ہوئی، بعض کہتے ہیں مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی، دونوں قسم کی روایات ہیں۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری، انہوں نے فتح الباری کے اندر فرمایا ہے کہ جو قابل اشکال جو قول تھے وہ مکہ المکرمہ والے تھے، لیکن جو پختہ قول ملتا ہے وہ مدینۃ المنورہ کا ملتا ہے۔ اذان کی فرضیت تو مکہ المکرمہ کے اندر ہو گئی تھی، لیکن جو اذان کی جو مشروعیت تھی یہ مدینۃ المنورہ کے اندر ہوئی، اور اسی بات کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ باقی رہا اگر دونوں قسم کی روایات ہیں، مکہ مکرمہ والی بھی ہیں، مدینہ منورہ والی بھی ہیں، دونوں قسم کی روایات ہیں، تو ان کے اندر تطبیق پیدا کرنے کے لیے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 881 ہجری، انہوں نے روض العنف کے اندر اس بات کی اندر تطبیق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جن روایات کے اندر یہ آیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر اذان کی ابتدا ہوئی، ان سے مراد یہ ہے کہ معراج کی شب جب حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو انہوں کو وہاں اذان سنائی گئی، لیکن اذان کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب مدینۃ المنورہ کے اندر اس پر مشورہ شروع ہوا تو مشورے کے بعد جب خواب آیا حضرت عبداللہ بن زید الانصاری متوفی 32 ہجری کو، تو ان کو جب یہ خواب آیا اور حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، جب یہ خواب سنا تھا حضور کے یہ الفاظ ان ھذہ لرؤی حق، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کی شب اذان سنائی گئی تھی، لیکن حکم نہیں دیا گیا تھا، حکم بعد میں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس خواب کو آپ علیہ السلام نے جب سنا تو اس وقت آپ کے الفاظ یہی تھے ان ھذہ لرؤی حق، یہ الفاظ اس لیے تھے کہ آپ کو وہ معراج کی شب جو اذان کے کلمات سنائے گئے تھے وہ یاد آ گئے، آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے۔ اس کے بعد اذان کے پس منظر کے بارے میں 4 قسم کی روایات ہیں۔ نمبر 1 پہلی روایت ہے صحیح بخاری کی، نمبر 2 دوسری روایت ہے جامع ترمذی کی، نمبر 3 تیسری روایت ہے سنن ابی داود کی، اور چوتھی روایت بھی سنن ابی داود کی ہے۔ پہلی روایت کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، دوسری جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس کے راوی عبداللہ بن زید ہیں، تیسری روایت جو سنن ابی داود کی ہے اس کے راوی بھی ابو امیس بن انس ہیں، اور چوتھی روایت ان کے راوی بھی عبداللہ بن زید ہیں۔ یہ 4 روایات کا جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد ان چاروں روایات پر اشکال ہوگا، اس لیے اجمال پیش کیا۔ ان چاروں روایات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان چاروں روایات کے اندر اصل میں اذان کی مشروعیت، اذان کا جو پس منظر ذکر کیا گیا۔ پہلی روایات کے اندر وہ جو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اس مشورے کا ذکر ہے، دوسری روایات کے اندر اس خواب کا ذکر ہے جو خواب بتلایا گیا، تیسری روایات کے اندر اذان کا حکم ہے کہ جا کر اے بلال اذان دے دو، اور حضرت عبداللہ بن زید جو آپ کو بتائے آپ وہ الفاظ کہہ دو، چوتھی روایت اس کے اندر تمام کے تمام اذان کے الفاظ اور کلمات بتائے گئے ہیں۔ تو پس منظر یہ ہوا اذان کا کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا کام تھا کہ اب مسجد کے اندر نمازیوں کو بلانا ہے، کون سا کام کریں؟ تو مشورہ شروع ہو گیا۔ صحابہ نے 4 قسم کے مشورے دیے۔ نمبر 1 پہلا مشورہ یہ آیا کہ جھنڈا بلند کر دیا جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس رائے کو بھی رد کر دیا۔ دوسرا مشورہ آیا کہ یہ کیا جائے آگ جلا دی جائے کسی بلند جگہ پر۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھی رد فرما دیا، فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تیسرا مشورہ آیا کہ ناقوس بجا لی جائے، آپ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ چوتھا مشورہ آیا کہ نرسنگا اور سینگ وغیرہ کی جس کے ذریعے سے آواز دی جائے، آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ چاروں طریقوں کو آپ نے رد فرما دیا۔ جب چاروں ان مشوروں کو آپ نے رد فرما دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 24 ہجری، انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی تک کیونکہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو صرف الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو جماعت کے لیے بلا لیا جائے، لیکن ان الفاظ پر بھی عمل نہیں ہوا۔ عمل نہ ہونے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بعد کے اندر یہ حکم بھول چکے تھے،
یا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا بھی ہے اور طریقہ بھی کوئی نہیں ہے، اور مشورے بھی یہ دیے گئے ہیں جو دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں بہت غمگین تھے۔ سب سے پہلے خواب آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے اپنا خواب ذکر نہ کیا۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ جو محدثین بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یا تو حضرت عمر بن خطاب بھول چکے تھے یا کسی وجہ سے حضور تک پہنچنے میں انہیں دیر ہو گئی۔ پھر 20 دن بعد، حضرت عمر کے خواب سے 20 دن بعد خواب آیا حضرت عبداللہ بن زید الانصاری کو۔ وہ خواب سے اٹھے، جا کر حضور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا ان ھذہ لرؤیا حق، یہ خواب سچا ہے۔ فرمایا حضرت بلال کو حکم دو وہ اذان کہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کو کیوں نہ کہا گیا کہ آپ اذان دو؟ صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن زید بیمار تھے۔ نمبر ایک یہ وجہ تھی۔ نمبر 2 دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید کی آواز پست تھی۔ جب یہ دونوں باتیں تھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کیا کہو؟ اذان کہو۔ حضرت بلال نے اذان کہی، عبداللہ بن زید قریب کھڑے ہو گئے، وہ جو الفاظ رات کو خواب میں دیکھے تھے وہ الفاظ کہتے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے چلے گئے۔ یہ پس منظر تھا۔ اس پس منظر کے بعد اس پر اشکال ایک ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اشکال یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون تھا؟ صحابی تھا، نبی تو نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن زید الانصاری۔ تو خواب جو حجت ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، صحابی کا تو خواب حجت ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی کا خواب حجت ہوتا نہیں تو یہ جو اذان کی مشروعیت، یہ اذان کو اسلام کا شعار بنایا گیا، یہ تو صحابی کے خواب کی وجہ سے بنایا گیا، نہ کہ کسی حضور کے خواب کی وجہ سے۔ تو اس کا جواب علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی ایک پہچان تھے۔ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اصل میں شاگرد تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1933 عیسوی، اور علامہ ظفر احمد عثمانی المتوفہ 1945 عیسوی، ان کے یہ شاگرد تھے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو والد محترم ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دیکھنا ہو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جو علامہ انور شاہ کشمیری کے علم کا حامل ہے، اگر کسی آدمی نے دیکھنا ہو شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا اور صحیح معنی میں شاگرد دیکھنا ہو تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو۔ اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1943 عیسوی، ان کے یہ خلیفہ مجاز تھے، اور انہوں نے معارف و سنن جو جامع ترمذی کی شرح ہے 6 جلدوں میں لکھی گئی عربی زبان کے اندر، ان کا جو مقدمہ ہے اس مقدمہ کے اندر جو انہوں نے اپنے استاد علامہ انور شاہ کشمیری کے لیے جو الفاظ کہے وہ الفاظ سنے۔ فرماتے الشیخ العلامہ انور شاہ کشمیری الذی کان فی عصرہ فی الحدیث، وہ اپنے زمانے کے شیخ الحدیث بھی تھے اور اپنے زمانے کے حدیث کے اندر ماہر آدمی تھے، والادب العربی، اور عربی ادب کے ماہر آدمی تھے بھی۔ یہ شاگرد اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ انہوں نے معارف السنن کے اندر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَكَانَ الْأَمْرُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا برؤيا صحابی فقط، کہ یہ جو اذان کا حکم دیا گیا تھا یہ اذان کا حکم صحابی کے خواب کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حضور کا حکم تھا۔ کہا تھا نا امر بلالا، حضرت بلال کو حکم دو، تو یہ حضور نے حکم دیا تھا، صحابی نے تو نہیں اپنے خواب کی وجہ سے اذان کو مشروع قرار دیا۔ نمبر 2 دوسرا اعتراض، اس روایت پر، ان 4 روایات پر دوسرا اعتراض ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ المعجم الاوسط کے اندر روایت آئی ہے جس روایت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر کو نہیں آیا بلکہ اس کے علاوہ صحابہ کو بھی آیا۔ وہ کون سے صحابہ تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفہ 13 ہجری، تو اس کے علاوہ اور صحابہ بھی تھے، تو یہ 7 قسم کے صحابہ تھے کہ جن کو یہ خواب آیا۔ تو جب 7 قسم کے صحابہ کو خواب آیا ہے تو صرف ذکر ان 2 صحابہ کا کیوں ہے؟
عبداللہ بن زید کا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ دو صحابہ کے کیوں خواب کا ذکر کیا گیا، باقی صحابہ کے خواب کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے جمہور حضرات نے۔ جمہور حضرات اس کا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں روایات کی جو صحت ہے، روایات کی جو توثیق ہے، انہی دو حضرات کی ہے، ایک حضرت عبداللہ بن زید الانصاری کی اور نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ باقی رہا حضرت صدیق اکبر اور ان کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہیں ان کی روایات پایہ صحت کو نہیں پہنچی گئی، اس لیے ان روایات کا ذکر بھی نہیں کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا يثبت شيء الا لعبد الله بن زید وقصۃ عمر بن الخطاب جاءت في بعض طرقه۔ وہ فرماتے ہیں روایات کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے جو پایہ صحت کو پہنچی گئی ہیں وہ انہی دو حضرات کی روایات ہیں۔ نمبر 3، تیسرا اشکال ان روایات پر یہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی روایت صحیح بخاری کی ذکر کی جس کے اندر کیا ہے، صرف مشاورت کا ذکر ہے، اور نمبر 3 جو تیسری روایت ہے سنن ابی داود کی جس کے راوی ہیں ابو عمیر بن انس، وہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں اس روایات کے اندر یہ پتہ چلتا ہے، پہلی روایت جو صحیح بخاری مشورے والی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے حکم سے اذان کا حکم دیا، اور تیسری روایت سنن ابی داود والی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا اور خواب تھا حضرت عبداللہ بن زید کا۔ تو آیا دونوں کے اندر تطبیق نہیں، یا تو حضرت عمر کے حکم سے دیا گیا یا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہے خواب کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں روایات کے اندر آپس میں تضاد آتا ہے۔ تو محدثین نے اس کا جواب دیا، تطبیق کی انہوں نے صورت یہ پیدا کی، وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کے اندر اجمال ہے، اور سنن ابی داود کی روایت ہے اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو اجمال والی صحیح بخاری کی روایت تھی، تفصیل والی سنن ابی داود کی تھی، وہاں اجمال ہے یہاں تفصیل ہے، لہٰذا کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہوتا۔ باقی چوتھا شبہ یہاں پر ان روایات پر جو چوتھا شبہ ہوا وہ یہ ہے کہ سنن ابی داود کی روایت جو ذکر کی گئی اس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے پہلی روایت کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تھے جب حضرت بلال نے اذان دی، کیونکہ اذان جو دی گئی تھی، پہلی جو اذان دی گئی تھی یہ فجر کی نماز کے لیے تھی، اور بالکل اس کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ مدینہ کی فضا تھی، اور اذان دینے والے حضرت بلال تھے جو شاگرد رسول تھے، صحابی رسول تھے، اور جو وقت تھا وہ بھی فجر کا وقت تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دین کے لیے سب سے زیادہ مارے کھائی ہیں، تو ان کی آواز کیوں نہ ہر ایک پر اثر کرتی؟ تو ان کے لیے اگر شاعر کا وہ شعر کہہ دیا جائے تو بجا ہوگا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حضرت بلال کی یہ اذان دل سے نکلی گئی تھی، جو مدینہ المنورہ کی ان فضاؤں میں چھا چکی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو حضرت بلال کی جو اذان تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس وقت حضرت عمر کیا تھے؟ گھر کے اندر موجود تھے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ یجر ازارہ، کہ وہ اپنی کیا کر رہے تھے؟ چادر کو گھسیٹ کر آ رہے تھے، معلوم ہوا حضرت عمر گھر تھے۔ اور اگر دوسری روایت دیکھی جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بھی مجلس کے اندر موجود تھے، حضرت عمر کے حکم سے دیا گیا یہ اذان۔ تو دونوں روایات کے اندر تضاد آتا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خواب آیا، وہ بھول چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بعد میں آیا، انہوں نے پہلے کر دی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خواب تو یاد آیا، لیکن حضور کو فرمایا کہ یہ 20 دن پہلے خواب مجھے بھی یاد آیا تھا۔ حضور نے فرمایا اے عمر آپ نے خواب کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے ہیں، اب اگر میں بتاتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبقت مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں، میں نے حیا کی وجہ سے کیا کر دیا، اس خواب کو کیا کر دیا، بعد کے اندر نہیں بتایا، پہلے تو میں بھول چکا تھا۔ آگے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے پہلے اذان کے کلمات ہے کتنے؟ اذان کے کلمات کے بارے میں 3 قسم کے طریقے ملتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طریقہ
جو فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری کے اندر جس کو اہل سنت والجماعت احناف والوں نے اپنایا ہے، وہ کون سا؟ نمبر 1 ابتداً 4 مرتبہ تکبیرین ہے، پھر اس کے بعد شہادتین ہے 4 مرتبہ، پھر اس کے بعد حی علاتین ہے 4 مرتبہ، 12 ہو گئے۔ اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیرین ہے اور آخر کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، تو کل کلمات کتنے ہو گئے؟ 15۔ اور اقامت کے کلمات 17۔ 15 یہ کلمات اور 2 کلمات قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ کلمات تو کل 17 ہو گئے۔ دوسرا طریقہ اذان کا، شروع کے اندر جو کیا ہیں تکبیرین وہ بھی 4 مرتبہ، اس کے بعد شہادتین 4 مرتبہ، لیکن جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے 2 مرتبہ کے بجائے اس کو 4 مرتبہ کہہ دو تو کل کلمات اس کے 17 بن جائیں گے۔ تیسرا طریقہ جس کو ترجیح کا کہتے ہیں، ابتداً جو تکبیرین وہ 2 مرتبہ، اس کے بعد شہادتین 4 مرتبہ، 4 مرتبہ، یعنی پہلے 4 مرتبہ آہستہ آواز سے، پھر 4 مرتبہ بلند آواز سے کہی جائے، پھر اس کے بعد حی علاتین ہے اور آخر کے اندر تکبیرین اور کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح جو اقامت کا طریقہ، پہلا طریقہ جس کو حنفیوں نے اپنایا ہوا ہے وہ 17 کلمات کا ہے، دوسرا طریقہ 11 کلمات والا، ابتدا کے اندر تکبیرین ہے 2 مرتبہ ہو گئی، اس کے بعد شہادتین 1 مرتبہ ہو گئی، ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ، پھر آگے حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اس کے بعد اللہ اکبر۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کو بھی 1 مرتبہ کہہ دیا جائے تو کل کلمات کیا بن جائیں گے؟ پہلے کے اعتبار سے 11 بنتے ہیں، اور دوسرے کے اعتبار سے اگر قد قامت الصلاۃ کو 1 مرتبہ کہا جائے تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ 10 بن جاتے ہیں۔ آگے اہل سنت والجماعت کا موقف سنیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت والے فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہیں، جس کی جو ثبوت وغیرہ احادیث کے اندر تو موجود ہے، ہماری فقہ کی کتابیں فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ اور غیر مقلدین کا جو موقف ہے، ان کا ایک پیشوا گزرا ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان اور شیخ عبد الرحمن العزیز، انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح نماز نبوی، اور ڈاکٹر شفیق الرحمان نے بھی نماز نبوی کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے جو موقف اپنا واضح کیا ہے وہ فرماتے اذان کے کلمات تو 15 ہی ہیں، لیکن جو اقامت کے کلمات ہیں وہ 17 نہیں ہیں، بلکہ اکہرے ایک مرتبہ ہے اور 11 کلمات بنتے ہیں۔ ہماری جو دلائل ہیں وہ 12 دلائل ذکر کیے گئے ہیں آپ کی فائل کے اندر۔ ہم 12 دلائل نہیں ذکر کرتے، ہم صرف وہ 4 دلائل ذکر کریں گے جس پر غیر مقلدین نے اعتراض کیا ہے۔ پہلی دلیل کتاب الآثار کی۔ یہ کتاب الآثار وہ کتاب ہے جس کو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی، ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو کتاب الآثار کہا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے 4 امام گزرے ہیں، آپ سب کو جو اسباق پہلے گزرے ہوئے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 4 امام گزرے ہیں جن کی فقہ اس دنیا کے اندر رائج ہے۔ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 80 ہجری کے اندر ہوئی، جن کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی۔ دوسرے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 94 ہجری کے اندر ہوئی اور جن کی وفات 189 ہجری کے اندر ہو رہی ہے۔ تیسرے امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 150 ہجری کے اندر ہو رہی ہے اور جن کی وفات 204 ہجری کے اندر ہو رہی ہے۔ چوتھے امام احمد، جن کا نام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولادت 164 ہجری کے اندر اور جن کی وفات 241 ہجری کے اندر ہو رہی ہے۔ تو یہ 4 امام گزرے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلے امام ہیں ان کی طرف یہ کتاب الآثار کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس روایت کے اندر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس خواب کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن زید الانصاری متوفہ 32 ہجری، وہ اس خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، غمگین تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور غمگین ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زید الانصاری یہ وہ صحابی ہیں جو بہت زیادہ سخی تھے۔ تو لوگ ان کے پاس کھانے کے لیے جمع ہوئے، تو انہوں نے حضور کو دیکھا کہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، تو خود بھی غمگین ہو گئے۔
تو جو لوگ ان کے پاس کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے ان کے پاس نہیں بیٹھے بلکہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو اونگ آئی، اونگ کے اندر ایک فرشتہ، ایک آدمی آیا جو کہتا ہے کہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں اس لیے غمگین ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ فرمایا کہ آپ جانتے ہو حضور غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا وہ ناقوس کی وجہ سے غمگین ہے۔ ناقوس کی وجہ سے کیوں غمگین ہے؟ کہ صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ ناقوس بجا لیے جائے اذان کے لیے، تو فرمایا اس وجہ سے غمگین ہے۔ فرمایا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیجئے اور انہیں کہیے کہ حضرت بلال کو حکم دیں کہ وہ یہ اذان دیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اذان کے کلمات سکھائے۔ انہوں نے آ کر حضور کو یہ کلمات بتائے۔ اس پر اشکال کیا ہوتا ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، آپ اس کی سند دکھاؤ کہ امام صاحب نے یہ کتاب خود لکھی یا لکھوائی، پھر کس شاگرد کو دی، پھر اس نے کس شاگرد کو دی، یہ آج تک پہنچی، اس کی سند دکھاؤ۔ اگر آپ کے پاس سند ہے تو سند دکھاؤ، اگر سند نہیں ہے تو پھر یہ کتاب بھی معتبر نہیں۔ جب کتاب معتبر نہیں تو اس کے اندر جو روایات ہیں وہ کیسے معتبر ہوں گی؟ تو اس کا جواب جو بہترین دیا گیا ہے وہ علامہ ابن حجر احمد بن علی بن حجر الاسقلانی الشافعی متوفی 852 ہجری، جو وکیل شافعیت ہیں، انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے النکت کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں لأن الکتاب المشہور الغنیہ بشہرتہ عن اعتبار الاسناد، ہر وہ ایسی کتاب جو شہرت کو پہنچ جائے، جو اتنی شہرت کو پہنچ جائے کہ اس کی سند کی طرف آدمی دھیان نہ رکھے، تو اس روایت، اس کتاب کی طرف جو ہے اس کی سند کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کون نہیں جانتا، اور اس کتاب کی شہرت امام صاحب کی طرف اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے جھوٹ پر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ امام صاحب کی نہیں ہے، یہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا جب یہ کتاب اتنی مشہور ہے۔ کتاب صحیح، جب کتاب صحیح، اس کے اندر روایات صحیح، جب روایات صحیح تو ہمارا مستدل بھی صحیح ہوا۔ دوسری روایت جس پر اشکال ہے وہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، جس کے راوی ہیں ابو عبد الرحمن ابی لیلہ متوفی 83 ہجری، جن کا نام یسار ہے۔ ان کی روایت ذکر کی گئی ہے۔ اس روایت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، خواب میں اذان بتائی گئی، انہوں نے آ کر حضور کو بتایا اور حضور نے آ کر اس اذان کا حکم دیا۔ اس روایت پر اشکال کیا ہوتا ہے؟ اس روایت پر جو اشکال ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ 32 ہجری کے اندر ہوئی، اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کی ولادت ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کی وفات سے 5 یا 6 سال پہلے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی وفات ہو رہی ہے 24 ہجری، یکم محرم 24 ہجری کو۔ تو اس اعتبار سے تو جو ہیں یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان کی ولادت ہوگی 18 یا 19 ہجری کو۔ تو 18 اور 19 ہجری کو جب ان کی ولادت ہو رہی ہے تو حضرت عبداللہ بن زید کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، تو کل سال کتنے بنے؟ 14 سال، 14 یا 15 سال۔ اور 14 اور 15 سال کا جو بچہ ہو، اس سے روایت لینا اور روایت کو آگے نقل کرنا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جب 14 سال کا بچہ، اس کی روایت کو آپ کیسے مستدل بنا سکتے ہو؟ اشکال سمجھ آیا؟ اس کا جواب سنیں۔ جواب امام مسلم بن حجاج القشیری متوفی 261 ہجری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح مسلم کے مصنف ہیں، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین کی وفات بھی 50 سال کے اندر اندر ہوئی ہے۔ صحاح ستہ صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، جامع ترمذی ہو گئی، سنن ابی داود ہو گئی، سنن نسائی ہو گئی، ابن ماجہ ہو گئی، ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ان کے جو مصنفین ہیں ان کی وفات بھی 50 سال کے اندر اندر ہوئی ہے۔ 50 ہجری کے بعد سے لے کر 303 ہجری تک ان کی وفات کیا ہوئی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے مصنف ہیں محمد بن اسماعیل البخاری، جن کی وفات ہو رہی ہے 256 ہجری کے اندر۔ دوسرے امام مسلم بن حجاج القشیری، جن کی وفات ہو رہی ہے 261 ہجری کے اندر۔ میں یہ وفات کی ترتیب کے اعتبار سے بتاؤں گا۔ تیسرے جو امام ہیں ابن ماجہ کے، ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید، جن کی وفات ہو رہی ہے 273 ہجری کے اندر۔ چوتھے جو
سیاستہ کے مصنفین میں سے نام آتا ہے، جو مصنف ہیں سنن ابی داود کے مصنف حافظ ابو داود سلیمان بن اشعث، جن کے وفات ہو رہی ہے 275 ہجری کے اندر۔ 5ویں نمبر پر نام آتا ہے جامع ترمذی کے مصنف، جن کا نام محمد بن عیسیٰ ہے، اور الترمذی جن کی طرف یعنی نسبت کرتے ہو کیا دیتے ہیں، ان کی وفات ہو رہی ہے 279 ہجری کے اندر۔ اور آخر میں جو ہیں وہ سنن نسائی کے مصنف، جن کو ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی کہا جاتا ہے، جن کی وفات ہو رہی ہے 303 ہجری کے اندر۔ تو یہ سیاستہ کے مصنفین کی جو وفات بھی ہے یہ 50 سال کے اندر اندر ہو رہی ہے، 256 سے لگائیں تو 303 تک یہ 50 سال یہ تقریباً بنتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا مقدمہ کے اندر۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف روایت کرنے والا جو راوی ہوتا ہے اس کے لیے ملاقات شرط نہیں، صرف امکان لقاء شرط ہے۔ امکان لقاء کا کیا مطلب؟ کہ آدمی ایسا ہو کہ زمانہ ایک ہو، جو جس سے روایت لی ہے، جو روایت نقل کر رہا ہے، ان دونوں کا زمانہ ایک ہو، ان کے ملاقات کا امکان ہو کہ ملاقات ہو سکتی ہے، اگرچہ ملاقات نہ ہوئی ہو، صرف امکان لقاء کافی ہے، امکان یہ صرف ممکن ہونا ثابت ہو، بس یہ روایت کرنا کافی ہو جائے گا۔ تو اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ متوفہ 83 ہجری، تو ان کی اس وقت جب حضرت عبداللہ بن زید کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، اس وقت عمر تھی 14 یا 15 سال، اور 14 اور 15 سال کے اندر امکان لقاء ممکن ہے۔ جب امکان لقاء ممکن ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے، ان کی ملاقات، ان کی جو روایت ہے، ان کے اندر کیا ہے، اتصال نہیں پایا گیا۔ تیسری روایت جس پر اعتراض ہوتا ہے وہ روایت ہے مسند ابو عوانہ کی۔ امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق النسابوری، جن کی وفات ہو رہی ہے 313 ہجری کے اندر۔ مسند ابو عوانہ کی روایت ہے، جن کے راوی آتے ہیں، پہلے حضرت شعبی آتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید الانصاری آتے ہیں۔ اس روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ اذان کے کلمات دوہرے ہیں، اسی طرح اقامت کے کلمات بھی دوہرے ہیں۔ اس پر اشکال کیا ہوتا ہے؟ اس پر اشکال غیر مقلدین یہ کرتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اوس بتایا جاتا ہے، اوس یا سمرہ یا سلمان، والد کا نام معیر ہے، جن کی وفات 104 ہجری کے اندر ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن زید سے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں ان کی ولادت بھی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ولادت حضرت عمر بن خطاب کی وفات سے 5 یا 6 سال پہلے ہوئی، 17 یا 18 ہجری کو۔ جب 6 سال پہلے ہو رہی ہے، عبداللہ بن زید کی وفات ہو رہی ہے 32 ہجری کے اندر، کل عمر ہوئی وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن زید کی وفات کے وقت 14 یا 15 سال، اور 14 اور 15 سال کا بچہ یہ کیا ہے، حدیث کو محفوظ کرے اور آگے روایت کرے، یہ بات نہیں ہے ممکن۔ جب یہ بات ممکن نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ امکان جو اتصال سند نہیں پایا گیا، اتصال سند نہیں پایا گیا، تو لہٰذا کیا ہوا، یہ روایت صحیح نہ ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک جواب ہے جو ہم دیں، ایک جواب ہے جو آپ کے پیشوا دیں۔ جو غیر مقلدین کا پیشوا گزرا ہے عبد الرحمن مبارک پوری، جس کو یہ کہتے ہیں مجتہد العصر بھی یہ کہتے ہیں، تو یہ عبد الرحمن مبارک پوری وہ ہے جو شیخ نذیر حسین دہلوی کا شاگرد تھا، اور مولانا عبد الصمد اور مولانا عبد السمیع مبارک پوری غیر مقلدین ان کا یہ استاد تھا، اور مقالات محدث مبارک پوری جو لکھی ہے اس کا یہ مصنف تھا۔ یہ کیا کہتا ہے، اور تحقیق الکلام کا بھی یہ مصنف تھا، جس نے تحقیق الکلام کے اندر کہتا ہے مسند ابو عوانہ کی جو روایات ہیں ان کی صحت کی طرف آپ نہ جاؤ، کیونکہ امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ مسند ابو عوانہ کے اندر جو روایت لے کر آئے ہیں وہ روایت ایسی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے، اور وہ صحیح سند والی روایات لے کر آتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ الجھا ہے پوں یار کا زلف دراز میں، یہ جواب ہم نے نہیں دینا تھا، آپ کا خود جو امام اور پیشوا ہے وہ دے رہا ہے۔ چوتھی جو روایت فائل کے اعتبار سے اس کا 7واں دلیل نمبر دی گئی ہے، اس پر جو اعتراض ہوتا ہے حضرت ابو محذورہ اوس یا سلمان،
یہ ان کا نام بتایا جاتا ہے اور والد کا نام معیر بتایا جاتا ہے۔ ان کی وفات ہو رہی ہے 59 ہجری کے اندر، حضرت ابو محذورہ کی۔ یہ جو ساتویں نمبر کی دلیل ہے، اس پر جو اس روایت کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اذان کے کلمات 15 اور اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ اذان کو دورہ دورہ کہا گیا، اقامت کو بھی دورہ دورہ کہا گیا۔ اس روایت پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی جو روایت ہے حضرت ابو محذورہ کی، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے التاریخ الکبیر کے اندر روایت کی گئی ہے، دوسری سند کے اندر۔ دونوں کے اندر ہے جامع ترمذی کی جو روایت ہے، اس کے اندر الفاظ ملتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ نے دوہرے کلمات اقامت کے کہے، اور جو ہے التاریخ الکبیر والی روایت، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ اقامت کے کلمات اکیرے کہے۔ تو دونوں روایات کے اندر فرق آ گیا نا۔ جب دونوں روایات کے اندر فرق آ گیا تو کس بات کو آپ لیں گے؟ آپ نے ایک روایت کو مان لیا، ایک روایت کو چھوڑ دیا، یہ بات تو نہیں بنتی۔ لینا ہے تو دونوں کو لو، چھوڑنا ہے تو دونوں کو چھوڑو۔ ان کی جس کتاب کا میں نے حوالہ پہلے دیا ہے، صحیح نماز نبوی، اس کے اندر ان کا شیخ عبد الرحمن یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ماننا ہے اذان کے اندر جس طرح آپ نے حضرت بلال کی روایت کو مانا ہے، تو پھر اقامت کے اندر بھی حضرت بلال کی روایت کو مانو، اور اگر اقامت وغیرہ کی روایت کے اندر حضرت ابو محذورہ کی روایت لی گئی ہے تو پھر اذان کے اندر بھی حضرت ابو محذورہ کی روایت لے کر ترجیح کو اختیار کرو۔ یہ کیا ہے؟ اذان کے اندر روایت لی حضرت بلال کی، اور اقامت کے اندر جو روایت لی وہ حضرت ابو محذورہ کی۔ لینی ہے تو دونوں ایک صحابی کی لو، چھوڑنی ہے تو دونوں ایک صحابی کی چھوڑو۔ یہ نہ ہو کہ اذان کی روایت ایک صحابی سے لو اور اقامت کی روایت دوسرے صحابی سے لو، یہ کام ختم کرو۔ اس روایت کا جواب دیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں 2 قسم کی روایات آ گئی۔ پہلی قسم کی جامع ترمذی کی روایت، جس کے اندر ہے کہ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں اقامت کے کلمات دوہرے، اور دوسری روایات آئی التاریخ الکبیر کی، جس کے اندر ہے کہ اقامت کے کلمات اکیرے۔ 2 قسم کی آ گئی۔ ہم تطبیق دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں۔ تطبیق اور ترجیح کی کیا صورت ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو روایت کس والی ہے، یعنی دوہرے الفاظ والی ہے، وہ روایت ہے صحیح بخاری کی، اور جو روایت ہے اکیرے والی وہ روایت صحیحین کی نہیں ہے بلکہ صحیحین کے علاوہ کی ہے۔ تو لہٰذا صحیحین والی روایت کو ترجیح دی جائے گی بخلاف غیر صحیحین والی روایت کو۔ نمبر 2، دوسری ترجیح کی صورت یہ بیان کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو روایت ابو محذورہ کی دوہرے الفاظ والی ذکر کی گئی ہے اس کے اندر کلمات متعین ہیں، اقامت کے کلمات 17 ہیں، اور جو روایت اکیرے الفاظ والی ذکر کی گئی اس میں کبھی تو 10 کا ذکر آتا ہے، کبھی 11 کا ذکر آتا ہے، تو کلمات متعین نہیں ہیں۔ لہٰذا جس روایت کے اندر کلمات متعین ہیں اس روایت کو لے لیتے ہیں، اور جس روایت کے اندر کلمات متعین نہیں ہیں اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک جواب دیا گیا اس کا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے اندر اضطراب بھی ہے، جو التاریخ الکبیر والی۔ جب اس روایت کے اندر اضطراب ہے لہذا اس وجہ سے بھی اس روایت کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ وقت ختم ہونے کو آخری غیر مقلدین کی جو 3 روایات ذکر کی گئی اس کا خلاصہ ذکر کر کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ غیر مقلدین نے 3 روایات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلی روایت ان کی سنن ابی داود کی ہے، دوسری روایت صحیح ابن حبان کی ہے، اور تیسری روایت ان کی بلوغ المرام کے اندر جو ذکر کی گئی ہے۔ تینوں روایات کا خلاصہ کیا ہے؟ اذان کے کلمات دوہرے، اقامت کے کلمات اکیرے۔ یہ ان کی تینوں جو دلیلیں ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اصول سمجھیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی البغدادی المتوفی 463 ہجری، انہوں نے ایک اصول بیان کیا الجامع لاخلاق الراوی کے اندر۔ اصول کیا بیان کیا کہ 2 قسم کی جب روایات یا مختلف قسم کی روایات جمع ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بعض روایات کی تفسیر کریں گے۔ اب حضرت ابو محذورہ کی روایات ہیں، کیونکہ ان کی جو پہلی روایت سنن ابی داود والی، اس کے راوی بھی آپ دیکھو تو اس کے راوی بھی کون ہیں؟ حضرت
انس ذکر کیے گئے ہیں، اور دوسری روایت ہے عبداللہ بن عمر ہے، تیسری روایت کے راوی بھی عبداللہ بن زید الانصاری ہیں۔ تو 3 روایات جو ذکر کی گئی ہیں وہ فرماتے آیا روایات جب بہت زیادہ آ گئی، حضرت ابو محذورہ کی روایت ہے، اکیری کہو، التاریخ الکبیر والی آپ نے جیسے پڑھ لی ہے، سنن ابی داود کے اندر اکیری کہو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ دوہرے کہو، جو حدیثیں بہت زیادہ جمع ہو گئی۔ اب بعض روایات بعض کی تفسیر کریں گے، جب بعض روایات بعض کی تفسیر کریں گی، اب اس تفسیر کا کیا مطلب ہوگا؟ تو ہم اس کے اندر تطبیق کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یہاں اعتار سے مراد اعتار فی الکلمات نہیں، اعتار فی النفس ہے۔ کیا مطلب اعتار فی النفس اور اعتار فی الکلمات کا؟ کہ جب اذان کہی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، سانس توڑ دی ہے، پھر کہا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اعتار فی النفس ہے کہ سانس لے کر علیحدہ علیحدہ جملے کر کے پڑھے جائیں۔ اور اعتار فی الکلمات کا کیا مطلب؟ کہ دونوں کلمات کو ایک ہی مرتبہ کہا جائے۔ ہم کہتے ہیں جب اذان کی باری آ گئی تو اعتار فی النفس مراد ہوگا، اور جب اقامت کی باری آئے گی تو اعتار فی الکلمات مراد ہوگا۔ اس کا دوسرا جواب دیا ہے، دوسرا جواب ہماری طرف سے نہیں ہے، دوسرا جواب ان کے جو شیخ الاسلام ہے امام شوکانی، جن کا نام محمد بن علی بن محمد الشوکانی، متوفہ 1250 ہجری، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت بلال والی روایات ہے اقامت والی، اس کو منسوخ مانا جائے، جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اس کو کیا ناسخ مانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی روایات تو جمع ہو گئی، لیکن حضرت بلال حضور کے سفر اور حضر کے امام تھے، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، مسجد قباء کے مؤذن حضرت سعد تھے۔ یہ تینوں مؤذن تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان جو بعد کے اندر مینا کے اندر کہی گئی، وہ جو اذان تھی وہ اذان بھی دوہرے الفاظ والی تھی، اقامت بھی دوہرے الفاظ والی تھی۔ اس لیے ان کا شیخ الاسلام یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو اقامت کے اندر جو روایت معتبر ہوگی، جس روایت کو لیا جائے گا وہ روایت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوگی، نہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا